عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم. معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز حضرین اکرام، خطبے کے بعد قرآن مجید کی جن ساری کلمات کی تلاوت نے شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم انہیں پاکیزہ صاف ستھری زندگی عطا فرمائیں گے. نیکی کا کام، بھلائی کا کام جو بھی کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ اسے پاکیزہ ترین زندگی عطا فرمائے گا، یہ اس کا وعدہ ہے. مگر عمل خیر کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے. ایمان ہوگا تو نیک اعمال قبول ہوں گے اور پاکیزہ زندگی عطا کی بنے گی. ایمان کے بغیر کوئی چاہے جتنے اعمال خیر کرے، بھلائیاں کرے، اللہ تعالیٰ اس کا صلہ اور اس کا بدلہ نہیں عطا فرمائے گا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا، مگر بہت سے اچھے کام کرتے ہیں. غیر مسلم حضرات، لنگر سکھوں کو یہاں مسلسل چلتا ہے، دیگر غیر مسلم قومیں ہاسپٹل چلاتی ہیں، کئی لوگوں کا فری علاج کرتے ہیں. کام اچھے ہیں، جگہ جگہ پر پانی کے پیاؤ لگانا، لوگوں کو ٹھنڈے پانی کا انتظام کر دینا، یہ اچھے کام ہیں. مگر کیا ان اچھے کاموں پر انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ انہیں نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ مومن ہیں. ایمان شرط ہے اس کے لیے. جو بھی ایمان والا بھلائی کے کام کرے گا، اچھائی کے کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بہتر صلہ اور اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا. حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، اور کسی کو اگر دنیا میں وہ زندگی میسر نہ آئے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا. عمل خیر بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نیکیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اچھے کاموں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے کام اس میں ہماری دلچسپی زیادہ ہوتی ہے، چھوٹے کام جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں
چھوٹے کاموں کو ہم نظر انداز کر دیں. مسجد بن رہی ہے، وہاں ہم نے 25,000 روپے دے دیا تو 5 لاکھ روپیہ لگا دیا، اس طرف توجہ ہماری ہوتی ہے. مدرسے میں دے دیا نام، شادیاں ہو رہی ہیں بچی بچیوں کی، اس میں ہم نے لگا دیا. یہ بڑے کام جو نظر آتے ہیں، یقیناً یہ کام اچھے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہزاروں کام ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مقام پر لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک، حضرت کے نزدیک، نیکیوں کے معاملے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام نیکی کا چھوٹا ہے اور یہ بڑی نیکی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ چھوٹی اور بڑی نیکی کو ہم نہیں تقسیم کر سکتے. یہ کام بڑی نیکی ہے اور یہ کام چھوٹی نیکی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو کام آپ کریں اور اس کام پر اللہ تعالی خوش ہو جائے، تو تمہارے حق میں سب سے بڑی نیکی. تم اپنے طور پر اسے چاہے جتنا ادنا سمجھو، چھوٹا سمجھو، لیکن اللہ اس سے خوش ہو جائے تو تمہارے لیے سب سے بڑی نیکی ہی ہوا ہے. ورنہ لوگ گناہ کو بھی تقسیم کرتے ہیں کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، وہ بڑا گناہ ہے. فرمایا جس گناہ پر اللہ کو جلال آ جائے وہ تمہارے حق میں سب سے بڑا گناہ ہے. اب ایسے ہزاروں واقعات آپ کو مل جائیں گے کہ جو نیکی معمولی سمجھی جاتی ہے. مثلا میت میں شرکت کرنا، کسی کے جنازے میں شامل ہو جانا، کتنا چھوٹا کام ہے، لیکن اگر اللہ کو وہی ادا پسند آ جائے تو پھر اللہ جسے پسند کر لیتا وہ ہمارے حق میں اس سے بڑی کوئی نہیں. شاہ عبداللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے. روایت نقل فرمائی گئی، ایک بندے کا نام اعمال تولا جائے گا، میزان عمل پہ رکھا جائے گا، تو اس کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں گھٹ جائے گی. فرشتے اس بندے سے کہیں گے کہ اگر تو اور نیکی کچھ کر لیتا تو آج تو جنتی ہوتا، مگر تیرے گناہ بڑھ گئے، لہذا تجھے جہنم کی طرف جانا ہے. اسے لے کر وہ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے. اتنے میں رب کی طرف سے ندا ہوگی کہ میرے بندے کو واپس میدان عمل میں لاؤ، اور پھر سے اس کے اعمال کو تولو. وہ دوبارہ آئیں گے اور آ کر کے میدان عمل میں ایک پلڑے میں نیکیاں اور ایک میں گناہ ہوں گے. گناہ کا پلڑا وزندار ہو جائے گا. اچانک اس کے نیکیوں کے پلڑے میں اوپر سے ایک کاغذ کی پوڑیا گرے گی، اور جیسی وہ پوڑیا اس کے پلڑے میں گرے گی نیکیوں کے، تو نیکیوں کا پلڑا وزندار ہو جائے گا. اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کی تو نیکیاں بڑھ گئی، اسے دوزخ میں نہیں جنت میں داخل کرو. اب فرشتے حکم کے پابند ہیں، وہ اسے جنت کی طرف لے کے چلیں گے. اب وہ بندہ رکے گا اور رک کر کہے گا کہ مجھے وہ دیکھنا ہے کہ آخر اس دنیا میں ہے کیا کہ جو مجھے جہنم میں جاتے جاتے جس کی وجہ سے میں جنتی بن گیا. اللہ فرمائے گا فرشتے اسے دکھا دو کیا ہے اس میں. جب وہ پوریا کھولی جائے گی، شاہ عبدالرحمن دہلوی فرماتے ہیں کہ اس پوریا میں مٹی نکلے گی. وہ بندہ تعجب کرے گا، کہے گا باری تعالیٰ
یہ کون سی مٹی ہے جس نے مجھ جیسے جہنمی کو جنتی بنا دیا؟ اللہ ارشاد فرمائے گا بندے تو بھول گیا، میں بھولنے سے پاک ہوں۔ یہ مٹی وہ ہے کہ جب تو دنیا میں تھا اور کسی مسلمان کی میت ہو گئی، دوسرے سارے لوگ رشتے کی بنیاد پر، دوستی کی بنیاد پر، مالداری کی بنیاد پر، اثر و رسوخ کی بنیاد پر میت میں گئے، لیکن تیرا اس سے کوئی رشتہ نہیں تھا، تیرا تعلق صرف ایمان کا تعلق تھا۔ تو نے یہ دیکھا کہ مسلمان بھائی کا جنازہ ہے، چلو شرکت کر لیتے ہیں، تو نے جنازہ پڑھا، سارے لوگ چہرہ دکھانے کے لیے مٹی ڈال رہے تھے، رشتے داری نبھانے کے لیے ڈال رہے تھے، اور تو نے صرف ایمان کے رشتے کی بنیاد پر اس کی قبر میں مٹی ڈالی، تو مٹی ڈال کے بھول گیا۔ میں جانتا تھا تیری نیکیاں کب ہوگی، میں نے اسی مٹی کو تیری نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ کیا پتا چلا؟ چھوٹی سی نیکی ہے، ہم جسے نظر انداز کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم جسے چھوٹی سمجھتے ہو، اگر اسی پر اس سے پیار آ جائے نا تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی نہیں رہتی، ورنہ وہ تیرے لیے سب سے بڑی نیکی ہے۔ حاجیوں کے حج دھرے کے دھرے رہ جائے، نمازیوں کی نمازیں دھری کے دھری رہ جائے گی، سخاوت کرنے والوں کی سخاوتیں دھری کے دھری رہ جائے گی، مگر اخلاص کے ساتھ اللہ رسول کی رضا کے لیے اگر ہم نے راستے سے پتھر اٹھا کر کنارے رکھ دیا، میں نے تو دیکھا، ہو سکتا ہے میرا کوئی مسلمان بھائی آئے، وہ نہ دیکھ سکے، ٹھوکر لگ جائے، زخمی ہو جائے، اس نیت سے اگر تم نے اٹھا کے رکھ دیا اور اسے اسی پر پیار آ گیا تو اللہ اسی کے ذریعے ہماری نجات بھی فرما دے۔ کسی کہنے والے نے کہا رحمت اب بہانہ بھی جوڑیت، بہانہ بھی جوڑیت، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، قیمت نہیں دیکھتی۔ کس نے کتنا بڑا کام کیا وہ یہ نہیں دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کتنے خلوص کے ساتھ کیا ہے۔ اگر ادنا کی ہے اور وہ قبول کر لے تو ہمیں جنت کا راستہ آسان ہو جائے۔ تو مرد ہو یا عورت ہو، نیکی کے کام کو اللہ نے قرآن بھی فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے کے برابر بھی اگر تم نے نیکی کا کام کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ وہ بھی تمہیں دکھا دے گا۔ ذرے کے برابر بھی اگر تم نے برائی کا کام کیا ہوگا، قیامت کے دن اللہ تمہیں وہ بھی دکھا دے گا۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو، چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو، ہمیں کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑنا نہیں۔ ہر نیکی جب بھی سامنے آئے بلکہ ڈھونڈنا چاہیے نا، ڈھونڈ کے ہمارے اندر ایک مزاج ہمارا یہ بن گیا ہے کہ ہم دنیاوی معاملے میں ریس میں لگے ہوئے، دوڑ رہے ہیں، بالکل بے تحاشا دوڑ رہے ہیں، اور اس قدر محنت مشقت۔ حالانکہ دینی معاملات میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ دینی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے آگے والے کو دیکھا کرو، اور دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے پیچھے والے کو دیکھا کرو۔ فرمایا کہ اگر دنیا کے معاملے میں ہمارا معاملہ الٹ ہو گیا ہے، ہم دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے آگے والے کو دیکھتے ہیں، اور دین کے معاملے میں ہمیشہ ہم اپنے پیچھے والوں کو دیکھتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دنیا کے معاملے میں اگر آپ اپنے سے آگے والے کو دیکھیں گے نا تو پھر ناشکری پیدا ہوگی، ایک بات۔ دوسری بات ہرس پیدا ہوگا، ہوس پیدا ہوگی، بغض بھی آئے گا، اور پھر وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، یہ سلسلہ شروع ہو جائے۔ اللہ حفاظت۔ معاملہ یہ ہے کہ اس کا ایسا مقام ہے تو میں اس سے اچھا بنا لوں، اس نے ایسے کپڑے بنائے تو میں اس سے بہتر بنا لوں، اس کی ٹوپی ایسی ہے تو میں اس سے اچھی ٹوپی پہنوں، اس کا جوتا ایسا ہے تو میں اور بہتر کروں۔ اسی طور پہ آدمی لگا ہوا ہے کہ بس میں زیادہ مالدار بنوں، وہ اتنا ہے تو اس سے زیادہ ہو جاؤں۔ یاد رکھیں اس سے آدمی تباہ ہو جائے گا۔ اگر بڑوں کو دیکھ دیکھ کر زندگی گزارے گا تو پھر اس کے دل میں ناشکری ہوگی، اللہ تو نے اسے اتنا دیا مجھے کم کیوں دیا، وہ اتنا دولت مند ہو گیا میں اتنا غریب کیوں ہوں، یہ ہو جائے گا۔ اور اگر اپنے سے کمتر کو دیکھا آپ نے، یاد رکھیے اس میں کیا ہے، شکر کا جذبہ پیدا ہوگا،
حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ یہ فرماندار آدمی تھے، پیسے والے تھے. تو ظاہر بات ہے جو پیسے والے ہوتے ہیں ان کے دوست بھی پیسے والے ہوتے ہیں، ان کا اپنا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، دوستیاں یاریاں بھی بڑے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب مالدار تھا تو میرے دوست بھی ایسے تھے، اٹھنا بیٹھنا امیروں کے ساتھ ہوتا تھا، تو ہمیشہ ٹینشن مجھے رہتی تھی، فکر مند رہتا تھا. تو میں نے امیروں کی دوستی چھوڑ دی، میں غریبوں میں بیٹھنے لگا. تو میرے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو گیا. دوسرے والے نے پوچھا کہ امیروں کی دوستی چھوڑی اور ٹینشن اور فکر کیا رہتی تھی، پریشان کیوں رہتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا جو میرے امیر دوست تھے نا، جب ان کے محفل میں جاتا تو ٹوپی نظر آتی، کپڑے نظر آتے، جوتا نظر آتا، تو مجھے لگتا ہے یار میرا جوتا اس سے ذرا کمزور ہے، میرا لباس ذرا اس سے ہلکا ہے، اس کی ٹوپی مجھ سے اچھی ہے. اب ہمیشہ اسی فکر میں رہتا اور پھر مارکیٹ سے اچھے کپڑے اچھی ٹوپیوں کی فکر میں لگا رہتا تھا، اچھے دماغ سے فکر میں لگا رہتا. جب میں نے ان کی صحبت چھوڑ دی، غریبوں میں بیٹھا تو سب سے اچھا وہی تھا. میرے جوتے بھی ان سے اچھے، میری ٹوپی بھی ان سے اچھی، میرے کپڑے بھی ان سے اچھے، تو اللہ کا شکر ادا کرتا تھا میرے مولا میرا احسان ہے مجھے ان سے اچھا تو رکھا ہے، ان سے بہتر تو رکھا ہے. تو یاد رکھیں ہم اگر غریب ہیں تو ہم امیروں کو نہ دیکھیں، ہم سے زیادہ غریب بھی لوگ ہیں دنیا میں. ہم اگر کچے مکان میں رہتے ہیں تو فلیٹ والوں کو مت دیکھو، اسے دیکھو نا جو جھوپڑے میں رہتا ہے. اگر اللہ نے جھوپڑا دیا ہے تو ہم پکے مکان والوں کو نہ دیکھیں، اسے دیکھیں نا جو فوٹ پانچ پہ پال ٹھوک کے رہتا ہے، خیمے لگائے ہوئے ہیں، سردی ہے گرمی ہے بارش ہوتی ہے تو ان کے خیمے بھی جل تھل ہو جاتے ہیں، اخبار بچھا کے سو رہے، انہیں دیکھے نا. حضرت سیدنا شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اپنی زندگی کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ پر تھوڑی غربت تھی اور میری چپل ٹوٹ گئی. چپل ایسی ٹوٹی کہ اسے پہننے کے قابل نہیں تھی، وہ اب ایک چپل پہن کے تو آدمی چل نہیں سکتا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دونوں چپل اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھا، میں جا رہا تھا نماز کے لیے، وقت رات ہو گئی، نماز کے لیے ظہر میں جا رہا تھا، چپل میں نے سائڈ پہ رکھی کا نماز سے واپسی پر لے جا کر موچی کے پاس دور رکھا لیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں چل پڑا، ننگے پیر تھا، گرمی زیادہ تھی، اور راستے سے میں دیکھ رہا ہوں یہودی عیسائی مشرقی سواریوں پر، کوئی گھوڑے پر، کوئی کچر پر، کوئی اونٹ پر جا رہا ہے. میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ مولا تیرا انکار کرنے والے، تیرے ساتھ کفر کرنے والے باقی بندے تو نے سواریوں سے نوازا ہے، میں تیرا فرما بردار بندہ، میں چپل سے بھی رہوں، مجھے چپل تک نصیب نہیں کیا. بس یہ خیال میرے دل میں آیا اور چند قدم اور آگے بڑھا تو میری نظر ایک بندے پر پڑی جس کے وہ پیر ہی نہیں تھے، وہ زمین پر کھسک کھسک کے چل رہا تھا. فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ سادی تیرے تو خالی جوتے نہیں ہے، یہاں تو پیر ہی نہیں ہے، اسے دے. وہ سواری والوں کو کیوں دے گا؟ میں نے نماز کے بعد سردر شکر ادا کیا، مولا کم از کم میرے پیر تو سلامت ہے. تو ہمیشہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو، بڑے کو مت دیکھو. ہوس پیدا ہوتی ہے، دنیا کی لالچ پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دل میں ناشکری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو ہم اس طرف چلے گئے، دنیا کے معمولات کہتا ہے بس کبھی کل خیال نیکیوں میں سبقت کرو، وسائعوا دوڑو، کدھر دوڑے؟ الی مغفرۃ من ربکم ورحمۃ بربکم وجنات عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اللہ فرماتا دوڑو میری مغفرت کی طرف اور میری اس جنت کی طرف جو ہم نے متقیوں کے لیے بنا کر رکھی ہے. دوڑ لگانا ہے تو اس میں دوڑے نا، ریس لگائے اس میں ریس لگائے. اور صحابہ کرام کو آپ دیکھیں، کئی واقعات آپ کو اس میں مل جائیں. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے، وہ جنگ تبوک کے موقع پر مال لٹانے کی باری آئی تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آج میں خوش تھا، مجھے یہ تھی کہ اس دن میرے پاس مال تھا اور ابو بکر صدیق کے پاس مال نہیں تھا. میں نے یہ سوچا کہ آج تو میں نیکیوں میں بڑھ جاؤں گا،
खैरात करने में, नेकी करने में, देने में। अबू बकर ने आज तक मुझे पढ़ने नहीं दिया, मगर आज मैं बढ़ जाऊंगा। घर जाकर अपनी दौलत का आधा हिस्सा हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। थोड़ी देर के बाद अबू बकर आए तो क्या हुआ? उस दिन माल नहीं था, मगर घर में जो कुछ था सभी उठा के लाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के मिसाल के बाद पर्दा फरमा दिया। तो होता यह था कि हज़रत उमर का गुमान यह था कि अबू बकर के बाद खलीफा तो मुझे ही बनना है। तो वो हमेशा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर नजर रखते थे कि ये क्या क्या करते हैं, ताकि बाद में जब मैं इस मतलब पर बैठूं तो मैं भी उसी तरह काम अंजाम दे सकूं। आप फरमाते हैं कि मैंने एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक को देखा कि रोजाना फजर की नमाज के बाद ये जंगल में किसी बाग में जाते हैं। वहां देखा तो एक झोपड़ा था। मैं समझे शायद यहाँ कोई जरूरतमंद है, जब मेरा नंबर आएगा तो मैं भी यहाँ जाकर कुछ खिदमत किया करूंगा। हज़रत अबू बकर का विशाल हुआ। फरमाते हैं कि दूसरे दिन फजर के बाद मैं भी अपने साथ वो जो लेके जाते थे खाना वगैरह, मैं भी लेके वहां गया। उस झोपड़े में जब दाखिल हुआ तो देखा एक आदमी अपाहिज, आंखों से अंदर था, हाथ और पैर दोनों नहीं थे। मैं समझ गया कि अबू बकर शायद इनको खाना खिलाना आते थे। आप गए और चुपचाप जाकर के खाना उनके सामने रखा और लुकमा बना के, क्योंकि हाथ दे नहीं उसके, लुकमा बना के उसके मुंह में डालना चाहा। अपना खाना खा लो। तो उस नाबीना और अपाहिज आदमी ने कहा, क्या अबू बकर का इंतकाल हो गया? तो इन्होंने लुकमा रोका। तो मैंने आवाज भी नहीं निकाली, नाम नहीं बताया, तुमको कैसे पता चला? तो फरमाया मैं समझ गया खानाने के अंदाज से। अबू बकर डायरेक्ट खाना कभी नहीं खिलाते थे, पहले आते थे, मेरे दांत मांजते थे, मेरा मुंह धुलाते थे और फिर खाना खिलाते थे। तुमने मेरा मुंह नहीं धुलाया, मैं समझ गया खाना कोई और खिला रहा है। हज़रत उमर की आंख में आंसू आया। आपने जुमला फरमाया था, अबू बकर मैं कदम पर कदम कभी नहीं कर सकता। मैं हमेशा कोशिश करता रहा कि बढ़ जाऊंगा, मगर मैं कभी जिंदगी में तुमसे आगे ना बढ़ सका। ये उनकी गुफ्तगू थी। आज हमारी गुफ्तगू दुनिया के मामले में हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला की जिंदगी को आप देखें। नेकियां में सबक दे जाना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मशहूर हदीस है, मजमे में थे, साहबा ने फरमाया आज रोजा किसका है? सब खामोश थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हाथ उठा दिया, तो मेरा रोजा। इसका मतलब वो रमजान नहीं, रमजान होता तो सारे रोजेदार होते। सरकार ने फरमाया ठीक। फिर आपा ने फरमाया कि आज जनाजे में शिरकत किसने की? सब खामोश थे। अबू बकर ने फिर हाथ उठा दिया, तो मैंने जनाजे में शिरकत की। मुहद्दिसीन फरमाते हैं इसका मतलब मैयत मदीना में हुई नहीं। अगर मदीना में जनाजा होता तो 2, 5, 10 आदमी तो खड़े होते। फिर सरकार ने फरमाया आज भूखे को खाना किसने खिलाया? अबू बकर सिद्दीक ने फिर हाथ उठा दिया, तो मैंने खाना खिलाया। फिर सरकार ने फरमाया कि आज किसी ने बीमार की इयादत की है? कोई बीमार को देखने गया? अबू बकर ने फिर हाथ उठाया, तो मैं बीमार को देख के आया हूं। सरकार ने फरमाया जो बंदा एक दिन में ये 4 काम जमा कर ले, मैं उसे जन्नत की बशारत देता हूं। एक दिन में ये 4 काम जमा हो जाए तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जन्नत की खुशखबरी अता फरमाई। रोजा जनाजा हो, जनाजे में शिरकत हो, रोजा हो, भूखे को खाना खिलाना और बीमार की इयादत, बीमार को देखना है, छोटा छोटे काम। मगर इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत अता फरमाई। तो हमेशा दुनिया के मामलों में हम अपने से कमतर को देखेंगे, शुक्र का जज्बा पैदा होगा। नेकियों के मामले में हमेशा दीनी मामलात में हम अपने से आगे वाले को देखें, पीछे वालों को नहीं।
اب ہم نے دنیا میں آنے والوں کو دیکھنا شروع کر دیا اور نیکی اور خیر کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو پیچھے والوں کو دیکھنا شروع کیا. ہمارا مزاج کیا بن گیا ہے؟ ہم 5 وقت کی کیا نماز پڑھ لیتے ہیں نا، جو جماعت سے نہیں پڑھتا نا اس کی باتیں شروع ہو جائیں. ارے کیا وہ تو عشاء میں آتا ہے نا، بجر دکھتا ہی نہیں. تو بجر میں آ تو زورا اثر بتا رہتا ہے، میں تو مسجد میں رہتا ہوں، وہ تو دکھتا ہی نہیں. آپ اگر فجر وقت نمازی ہے ماشاءاللہ تو اس کو مت دیکھو کہ وہ 4 ٹائم کی پڑھتا ہے، اسے دیکھو تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے. اسے دیکھو نا. اگر آپ کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتے ہو تو آپ اسے مت دیکھو جس کی رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں، آپ اسے دیکھو گے جو تہجد بھی پڑھتا ہے. اگر آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو آپ اسے مت دیکھو جو تہجد نہیں پڑھتا، بلکہ اسے دیکھو جو بندہ اذان کے ساتھ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے. جو اگر آپ بھی اذان کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتے ہو تو آپ اس کو مت دیکھو جو اذان کے بعد آتا ہے، بلکہ اسے دیکھو جو نماز کے بعد کے آدھا گھنٹہ ذکر میں بیٹھتا ہے. اسے دیکھو نا، نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوگا. مگر اب ہمارا حال ہی الٹ ہو گیا. یہ معاملہ ہو گیا کہ نیکیوں کے معاملے میں اور پھر اپنا تقویٰ جھاننے کی ایک عادت ہو گئی ہے لوگوں میں. اللہ معاف فرمائے. میں قول آپ کو حضرت علی کا سنا دیتا ہوں. حضرت مولانا علی کرم اللہ وجہ کریم نے اس لیے فرمایا ہے، آدمی جب نیکیوں کے معاملے میں خیر کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھتا ہے نا تو تکبر ہوتا ہے، گھمنڈ پیدا ہوتا ہے. میں تو وقت نماز 5 ٹائم کی پڑھتا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، یعنی اس سے گھمنڈ اور تکبر پیدا ہوتا ہے. مولانا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ وہ گناہ جس گناہ پر آدمی کو شرمندگی ہو، پچھتاوا ہو اور دل اللہ کی طرف لگ جائے کہ یا اللہ میں نے کیا کر دیا، احساس ہو، افسوس ہو. اور وہ نیکی جس نیکی پر آدمی کو تکبر آئے، فرمایا میں اس نیکی سے اس گناہ کو بہتر سمجھتا ہوں. بات ہو رہی ہے نا؟ بہت یعنی یہ تصوف کی دنیا کی بہت اہم بات ہے. فرماتے ہیں جو گناہ کر کے آدمی شرمندہ ہو جائے، نادم ہو جائے، اور الندامۃ توبۃ، حدیث میں ہے کہ نادم ہو جانا بھی توبہ ہے، شرمندہ ہو جانا توبہ ہے. فرمایا جس گناہ کو کر کے آدمی پچھتائے وہ گناہ بہتر ہے اس نیکی سے جس نیکی کو کر کے آدمی تکبر کرنے لگے، گھمنڈ کرنے لگے. کیونکہ گھمنڈ نے تو ابلیس کو شیطان بنایا، فرشتوں کی محفل سے نکال دیا. یہ گھمنڈ ہے. اور عاجزی نے حضرت آدم کو خلیفۃ اللہ فی الارض بنا دیا ہے. یہ عاجزی تھی. عاجزی اور انکساری. آدمی سے غلطی ہوئی، یاد رکھیے گا. اگر آپ دیکھیں گے غلطیاں 2 طرح کی ہیں نا. غلطی شیطان عبادت گزار بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ عبادت گزار. حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ ابھی تیار ہوا، جنت میں داخل ہو گئے. ان سے بھی لفظ ہوئی نا، پتہ اجتہادی جنت میں ہوئی. فلا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب مت جانا منع کر دیا گیا، مگر آپ نے کھا لیا. چونکہ ہوئی خطا اجتہادی سے کہتے مگر ہوئی. جب ہوئی جنت سے دونوں نکلے. شیطان پہلے کہاں رہتا تھا؟ بولیے. جنت میں رہتا تھا. آدم کہاں تھے؟ جنت میں تھے. پہلے ابلیس سے اللہ نے فرمایا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو میں بہتر ہوں عبادت گزار کر دیکھیے اپنی خوب جاتا. تو میں نے سجدہ نہیں کیا، نکل جا. نکال دیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام سے لفظی ہوئی، خطا اجتہادی ہوگی، گندم کا دانہ کھا دیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا فرمایا نکلو جنت سے. آدم بھی نکالے گئے اور
इब्लीस भी निकाला गया। निकालने के बाद उसने क्या कहा था? अना खैरुम मिन, अना मैं बेहतर हूं। और इन्होंने क्या कहा? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह, मैंने गलती की है, मौला मुझसे खता हो गई है। अल्लाह ताला ने आदम के दर्जे बुलंद किए और जिसने मैं कहा कयामत तक के लिए उसे लानती करार दिया। तो अल्लाह ने आजिज़ी वाले को पसंद किया और जिसने अना मैं कहा, तो याद रखिएगा तकब्बुर, घमंड, अनानियत ये किसी भी फील्ड में हो सकता है। इबादत में घमंड उसने किया, निकाल दिया गया। हम अगर 4 सजदों पर घमंड करने लग जाए, हम अगर थोड़ा सा हमारी तकवे की हैसियत क्या है, हमारी इबादतों की क्या हैसियत है, हम उस पर अगर घमंड करने लग जाए तो जरा सोचे आप कितनी सदियां उसने इबादत की। जब उसकी इबादतें आएगा चली गई तो हमारी इबादतों का क्या है? लिहाजा हमें अपनी इबादत पर, रियादत पर, तकवा व तहारत पर घमंड करके किसी और की तरफ हम मुश्तरुमाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि कामयाब बंदा वो है चाहे जितना बड़ा परहेजगार हो जाए मगर अपने आप को सबसे कमतर समझे, सबसे कमतर समझे। और जो जितना कमतर समझेगा अल्लाह उसे उतना ही मदद दिया जा पाएगा। तो हमें और आपको चाहिए कि नेकियां करते रहें, कोशिश करें। जो नेकी छोटी से छोटी नेकी हो उसे नजरअंदाज नहीं करना। उलमा ने फरमाया कि छोटा गुनाह जिसे हम छोटा समझते हैं और छोटी नेकी जिसे हम छोटी समझते हैं, तमसील पेश फरमाई कि बाद औक़ात ऐसा होता है कि आदमी पर व्यास का गलबा हो जाए और वो आदमी मौत के करीब चला जाए और ऐसे में अगर उसे एक घूंट पानी मिल जाए तो एक घूंट पानी उसकी जिंदगी बचा सकता है। हालांकि एक घूंट पानी की कोई अहमियत नहीं, मगर वो पानी किसी की जान भी बचा सकता है। वो पानी किसी की जान बचा सकता है। अब जिसकी जान बच रही है उसे मालूम है कि पानी की कीमत क्या है, उसकी कदर क्या है। ये झूठ है मगर जान बच सकती है। हमारा छोटी सी छोटी नेकी का हाथ यही है, जैसे एक घूंट पानी किसी मरने वाले की जान बचा सकता है, ऐसे ही आदना से आदना नेकी किसी जानलेवा को जन्नती बना सकती है। हमारा छोटा गुनाह ऐसे ही है जैसे कोई औरत घर में खाना बनाए, चूल्हा बुझाए और रात आंख बुझाने के बाद उसने देखा कि रात में एक हल्की सी चिंगारी है। उसने सोचा कि सारी आंख तो बुझ गई, ये चिंगारी क्या कर लेगी, उसे छोड़ दिया, नजरअंदाज कर दिया। कभी कभी उसी चिंगारी को हवा लगती है और उसी हवा से बढ़ता होता है और घर जल के राख हो जाता है। वो चिंगारी जिसे बहुत कमतर समझा था उसी ने उसका घर जला के राख कर दिया। चिंगारी की कोई हैसियत नहीं, चूल्हा बुझा दिया, एक चिंगारी ने घर जला दिया। फरमाते हैं कि तेरे जिंदगी में ऐसे ही तू बड़े बड़े गुनाह से तो बच जाता है मगर छोटा गुनाह छोटा समझ के चुप कर देता है। वही चिंगारी की मानिंद है। हो सकता है कि जैसे उस चिंगारी ने उसका घर जला दिया, इस छोटे गुनाह को तूने छोटा समझा, हो सकता है ये तेरी आखिरत को जला के राख कर दे। तो किसी छोटे गुनाह को छोटा समझ के हमें करना नहीं है और छोटी नेकी को छोटी समझकर छोड़ना नहीं है, करते रहो। हो सकता है अल्लाह ताला को यही अल्लाह पसंद आ जाए, हमारी नजात का जरिया बन जाए। वाह अल्हम्दुलिल्लाह।